اللہ کو راضی کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر دنیا عالم کو یہ درس کیا کہ جس طرح انبیاء کرام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگ کر رب کو راضی کیا ہے، اس طرح رب کی بارگاہ میں گر گرا کر معافی طلب کیا کرو۔ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی وفا کرنے والی نہیں ہے۔ آج نماز جنازہ میں شریک ہیں، جس طرح آج یہ میت ہمارے سامنے ہے، اس طرح کل ہم نے بھی اس میدان میں آنا ہے۔ وہ بڑا خوش قسمت ہے جس کو اپنے عزیزوں کا رب کندھے پہ اٹھا کے جنازہ گاہ میں لے کر جاتے ہیں، پھر قبر میں اتارتے ہیں۔ وہ خوش نصیب انسان ہے۔ کل جب ہمیں بھی یہ موقع ملے گا، زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، لیکن یاد رکھو یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ یہاں بویا جائے گا آخرت میں وہی کاٹا جائے گا۔ جس طرح ہم زمین کے اندر ہل چلاتے ہیں، گندم کا بیج زمین کے اوپر بکھیرتے ہیں تو اس سے گندم پیدا ہوتی ہے، ہم مکئی بیجتے ہیں تو مکئی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جو اعمال کیے جائیں گے ان اعمال کی جزا و سزا کل ہمیں ملے گی۔ وہ کل کا دن وہ دن ہے جس کے لیے رب نے قرآن میں فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر ابل جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھودی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان اپنے سامنے اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہوگا جو اس نے پہلے کیے ہیں اور جو بعد میں کیے ہیں۔ ہم دنیا میں جو بھی عمل کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ اللہ کی ذات ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ ہم چاہے زمین کے اوپر سامنے عمل کرتے ہیں یا پوشیدہ عمل کرتے ہیں، رب ہمارے اعمال سے واقف ہے۔ رب سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر جب وہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا رب کی بارگاہ میں زاری کرے گا کہ مولا میں نے یہ گناہ نہیں کیا، رب کی طرف سے حکم ہوگا بندے تو گناہوں کا انکاری تو بن رہا ہے لیکن میرے پاس مستند قسم کے گواہ موجود ہیں جو تو دنیا میں گواہ کرتا رہا، اس کی گواہی دینے کے لیے میرے پاس گواہ موجود ہیں۔ بندہ دائیں بائیں دیکھے گا کسی کو نہیں پائے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا وہ گواہ کون سے ہیں؟ رب کی طرف سے زبان پر مہر لگ جائے گی، زبان بند ہو جائے گی اور یہ ہاتھ بندے کے بارے میں گواہی دے گا کہ مولا میرے ساتھ یا کسی کے ساتھ ظلم کرتا رہا، کسی پہ ناحق ہاتھ اٹھاتا رہا، کسی کو ناحق مارتا رہا، ہاتھ بھی بندے کے خلاف گواہی دے گا، زبان بھی بندے کے خلاف گواہی دے گی، آنکھ کان جسم کے اعضاء بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہاں بندہ بڑا پریشان ہوگا کہ جن ہاتھوں کو میں دنیا میں بڑے ناز کے ساتھ سنبھال کے رکھتا تھا، جن جسم کے اعضاء کو میں بڑے سنبھال کے رکھتا تھا، آج وہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ رب کی طرف سے حکم ہوگا بندے تو گناہوں کا انکاری ہے لیکن تیرے جسم کے اعضاء تیرے خلاف یہ گواہی دے رہے ہیں کہ تو نے یہ عمل کیا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ نیک اعمال کرنے والوں کو وہاں رب ذوالجلال اوج ثریا کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے یہ جو چمکتے چہرے والے لوگ ہیں جن کے ہاتھ اور پاؤں ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، پیشانی چاند کی طرح چمک رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خشیت اور للہیت اور اللہ کی رضا سے کام کیا ہے۔ اللہ کو راضی والآخرة توفنا مسلمون والحقنا بالصالحين اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ پروردگار عالم جتنے کلمات بعد پڑھے گئے سورہ اخلاص سورہ فاتحہ پڑھی گئی،
دیگر قرآن مجید پیش کیے گئے یا مولا پاک تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ عقیل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پروردگار صحابہ کرام تابعین تابع تابعین عامل مجتہدین تمام بزرگان دین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سارے ذکر اذکار کا ثواب یا مولا پاک مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم مرحوم کی حشر کی نشر کی تمام منازل کو آسان فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو بقائے نور فرما، عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ یا مولا پاک مرحوم کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا مولا پاک کائنات کے اندر رہتے ہوئے جو بھی لغزشیں خطائیں ہوئی اپنے حبیب کے صدقے یا مولا پاک معاف فرما۔ یا مولا پاک لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اور صبر پر اجر عظیم عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا